اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چل رہی تھی جی سکینہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو علم کلام میں چل رہی تھی، علم کلام کی تعریف کے بارے میں بات چلا، علم کلام کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ تعریف میں بتایا وجہ تسمیہ کے بارے میں، یعنی علم کلام کو علم کلام کیوں کہا گیا ہے، کیوں نام رکھا گیا، اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج جو ہے وہ یہ چل رہی ہے قلم روئے علم کلام، یعنی علم کلام کا محدودہ کیا ہے، یعنی کس فیلڈ میں کام کرتا ہے، کس فیلڈ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ با توجہ بے تعریفی کے از دانش علم کلام رائے دادیم، وہ تعریف جو ہم نے علم کلام کی آپ کو سامنے پیش کی، اس سے گسترہ وسیع ان علم روشن می شود، اس علم کا وسیع جو فیلڈ اور میدان ہے وہ واضح ہو گیا، یعنی کس فیلڈ میں بات کرتا ہے، کس فیلڈ سے یہ گفتگو کرتا ہے، یہ سب ہم نے وہاں بیان کر دیا۔ باین حال شاید بے توان، اس حال میں ہم شاید بے توان ہم اساسی ترین آموزہ ہے دینی و مباحث کلامی را در سہ محور، اساسی ترین علم کلام کے جو بحثیں ہیں اور دینی تعلیمات ہیں، ان کو اساسی ترین تعلیمات ہیں، ان کو ہم 3 محور میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کون کون سی؟ خدا شناسی، رہنما شناسی میں کیا آ جائے گا، نبوت و امامت، اور معاد شناسی میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے البتہ تردید نیز، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان و جہان کے بارے میں بھی، انسان کے بارے میں بھی اور اس جہان کے بارے میں بھی گہری اور اہم تعلیمات پیش کرتا ہے، لیکن شیوہ عمومی متکلمان اسلامی آنس، لیکن اسلامی جو متکلم علماء کلام ہیں ان کا عمومی طریقہ یہ ہے، شیوہ یعنی طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان شناسی کی بحث کو مستقل نمی پردازن، مستقل اس کی بحث نہیں کرتے، یعنی جدا، مستقل یعنی جدا، انسان شناسی کی بحث جدا الگ سے نہیں کرتے، بھلے ٹھیک ہے، ہر چند اگرچہ بخشی از بحث ہائی کہ در سے محور یاد شدے مطرح می شوند، اگرچہ وہ بحثے کے جو محور یاد شدے، سے محور یاد شدے، 3 جو محور ذکر ہوئے ہیں، خدا شناسی، رہنما شناسی اور معاد شناسی میں مطرح ہوتی ہیں، کچھ بحثیں اس میں مطرح ہیں، پیش کی گئی ہیں انسان شناسی کی، جیسے بحث فطرت کی جب بات آئے گی تو انسان کے بارے میں وہاں بتائیں گے، توحید افعالی کی بات آئے گی تو وہاں بتائیں گے، نیاز انسان بے دین و نبوت، انسان کی جو ضرورت ہے دین اور نبوت کی، اس کے بارے میں جب ذکر آئے گا وہاں تو وہاں یہ انسان کے بارے میں بتائیں گے۔ کیفیت معاد کی جہاں کیفیت کی بحث آئے گی وہاں پر انسان کے بارے میں گفتگو ہوگی جی، از یک جہت وہ در حوزہ مباحث انسان شناسی، یہ سب مباحث انسان شناسی میں آ جائیں گے، یہ سب انسان شناسی میں آ جائیں گے، اسی کے ذیل میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ مسئلہ در مورد جہان شناسی نیز کم و بیش، انسان شناسی کے بارے میں بتا دیا کہ کہاں ذکر ہوگا، لیکن جہان شناسی کا مسئلہ بھی کم و بیش اسی طریقے سے ہے، از ہمین قرارات اسی طریقے سے انسان شناسی کی طرح کہ مستقل اس سے بحث نہیں کی کہ الگ سے کوئی باب قرار دیا ہو انسان شناسی اور جہان شناسی، نہیں، بلکہ وہیں ان 3 محور جو خدا شناسی، رہنما شناسی اور معاد شناسی ہے کہ انہی کے ضمن میں آ گیا ہے۔ البتہ در ابتداء برخی متون کلامی، البتہ بعض کلامی جو متون ہیں، متن ہیں، کتابیں ہیں، ان کی ابتدا میں کہ در صدہا اخیر نگاشت شدہ، جو آخر کی صدیوں میں لکھی گئی ہیں، جو آخر کے وقت میں، آخر کے زمانے میں علم کلام کی کتابیں لکھی گئی ہیں، تحت تاثیر روش فیلسوفان اسلامی بودیان، یہ اسلامی فلسفی جو لوگ تھے ان سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہیں، لہٰذا پہلے ہی شروع میں جہان کے بارے میں صحبت کرتے ہیں۔ پاری از مسائل مربوط بجہان پیرامون انسان،
انسان کے بارے میں اور جہان سے متعلق مسائل کے کچھ پارٹس مطرح شدہ کچھ باتیں بیان کی ہیں. اب مطر ہیں ان مباحث، لیکن ان مباحث کا ذکر کرنا کاملاً فلسفی فضا میں انجام پایا، نہ کہ کلامی. فلسفی اعتبار سے گفتگو کی گئی ہے. وہ فاقد صبغہ کلامی کلامی قابل توجہ کوئی کلامی بحث اس میں نہیں ہے، کوئی قابل توجہ کلامی بحث اس میں نہیں ہے جہان شناسی اور انسان شناسی میں. بھی تردید. سکینہ آواز آ رہی ہے؟ جی آقا. جی ہاں. تو مسئلہ یہ آیا کہ علم کلام کے جو اساسی جو بحثیں ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: خدا شناسی، معاد شناسی اور رہنما شناسی. رہنما شناسی میں آپ جانتے ہیں رہنما امام بھی، نبی بھی ہے، امام بھی، ان کی آ جائے گی بحث. لیکن رہا مسئلہ انسان شناسی کا اور جہان شناسی کا، یہ کس سے متعلق ہے؟ جی کہا کہ علماء کلامی جو ہیں، کلامی جو علماء ہیں، ان کی عمومی سب کی روش یہ ہے کہ سب نے مستقل کوئی الگ سے انسان شناسی کا باب نہیں لکھا کہ جیسے خدا شناسی، معاد شناسی، رہنما شناسی اور کہیں آگے لکھا ہو جہان شناسی اور انسان شناسی. نہیں، بلکہ انسان شناسی جہاں پہ فطرت کی بحث آئے گی، توحید افعالی کی بات آئے گی، وہیں پہ انسان کے بارے میں گفتگو ہوگی. ایسے ہی جہان شناسی کا بھی مسئلہ ہے، کم و بیش بالکل اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور خاص کر کے آخر زمانے میں جو لاسٹ میں کتابیں لکھی گئی ہیں کلام کی، ان کی روش یہ ہے کہ وہ اسلامی فلسفی لوگوں کی امپریس ہو کر تحت تاثیر قرار پا کر انہوں نے جو کتابیں اپنی کلام کی لکھی ہیں ان کی شروعات میں انسان شناسی اور جہان شناسی سے پہلے گفتگو کی ہے. لیکن وہ ساری کی ساری فلسفی بحثیں ہیں، کلامی بحث نہیں ہے. کلامی سے بحث سے کوئی تعلق نہیں. بھی تردید. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شناسائی کامل علم کلام کا مکمل شناسائی، جانکاری، افزون بر آگاہی از مسائل آن، اس کا سے زیادہ آگاہی از اس کے مسائل سے آگاہی سے بڑھ کر درگور طرح مباحث گستردئی است. یعنی پھیلی ہوئی بحثوں کے ذیل میں آتی ہیں. بررسی سیر تاریخی کلام اسلامی، کلام اسلامی کی جو تاریخی بررسی ہے، تاریخی جو ریسرچ ہے، تحقیق ہے، وہ پیدائش سے لے کر تاکنون، یعنی علم کلام کے پیدا ہونے سے اب تک مطالعہ آراء و اقوال فرق مختلف کلامی، علم کلام کے مختلف فرقے، ان کے اقوال، ان کی رائے کے مطالعے اور ان کی نظری اور تاریخی جو تحقیق ہے، بررسی یعنی تحقیق نظری، اعتقادی تحقیق اور تاریخی رابطہ کلام سے مربوط با دیگر شاخہ علوم اسلامی. دوسرے جو اسلامی علوم کی برانچیں ہیں جیسے تفسیر، فلسفہ عرفان وغیرہ، یہ ان بحثوں میں سے ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنا علم کلام کی ایک جامع تصویر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں. اس علم کلام کی تاریخ کو، تاریخچہ، اعتقادات، ان کی رائے کس کی کیا تھی، ان کے بارے میں گفتگو کرنا پڑے گی. باانحال با توجہ بے اہداف و محدودیت ہے ان نوشتار، اس کے باوجود کیونکہ یہ نوشتار، یہ جو کتاب چاہے سامنے، اس کی محدودیت اور جو ہمارا ہدف ہے اس کو توجہ میں رکھتے ہوئے ہم مقدماتی بحث کو یہیں پر تمام کرتے ہیں اور مباحث کلامی کو شناخت خدا سے آغاز کرتے ہیں. باقی ہم ڈیٹیل پوری کب علم کلام وجود میں آیا، ایسے آیا اور کیا آیا، وہ سب نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہدف کچھ اور ہے اور یہ کتابچہ بھی محدود ہے. بخش اول، اب ہم یہاں سے مقدماتی بحث تمام کر کے کیا بات شروع کرتے ہیں؟ خود بخش اول خدا یابی، جسے ہم نے کہا 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: خدا شناسی، رہبر شناسی، معاد شناسی. تو یہ پہلی کتاب، پہلی 3 جلدیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا، یا ہو سکتا 2 جلدیں ہوں، پہلی جلد میں خدا شناسی سے گفتگو اور دوسری میں رہبر شناسی اور معاد شناسی، یا ہو سکتا 3 حصوں میں ہی کتابیں ہوں. یہ پہلی جلد ہے. کیا لکھا ہے دیکھیں کاپی کے بالکل اوپر پیج پہ گتے پر، جلد پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پلٹ کے دیکھو، بالکل جلد ہے، یہ جلد اول لکھا ہے خدا شناسی. جی اگلی کتاب میں ہوگا رہبر شناسی، پھر شناسی. خدا شناسی کی بحث میں کلیات سے شروع کرتے ہیں. کلی بحث باتیں یہ ہیں: ہمان گونے کے جیسا کہ در مدخل کتاب اشارہ کردیم، کتاب کے مدخل جو ہیڈنگ تھی اس میں اشارہ کیا، وہیں پر
میتوان مباحث عمدہ علم کلام را سے محور، ہم علم کلام کی جو اہم بحثیں ہیں ان کو 3 محور میں خدا شناسی، رہنما شناسی اور معاد شناسی میں جگہ دے سکتے ہیں۔ ما بحث خود را با خدا شناسی آغاز میں کنیم، ہم اپنی بحث کو خدا شناسی سے شروع کرتے ہیں، مدر ادامہ آخر میں مباحث رہنما شناسی اور معاد شناسی کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آتی ہے خدا شناسی کے باب میں اہمیت خدا شناسی، خدا کو پہچاننے کی اہمیت کیا ہے، خدا کی معرفت کی اہمیت و ضرورت کیا ہے۔ اس کی کلی باتیں تو آپ نے اس سے پہلے جو کلام کی کتاب پڑھی ہے اصول عقائد، اس میں پڑھا ہوگا، آپ نے یاد ہے خدا کو پہچاننے کے فائدے کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے، یاد ہے؟ کچھ فائدے تھے نہیں ان میں؟ ایک تو کیا تھا، مثال دی تھی کہ اگر کوئی ہمیں دعوت دے ہمیں نہ ہمارے بھائی کے ذریعے سے، لیکن ہم اسے نہ جانتے ہوں، تو سب سے پہلے ہم وہاں جا کر دیکھیں گے عمدہ انتظامات ہیں کھانے کے، تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اس کو انتظام کرنے والے کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، کیوں؟ تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اور انسان کی روح کا جذبہ تجسس بھی ہے کہ انسان کے روح کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے تجسس کا، وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو اب جب وہ دنیا میں رہ کر اتنی چیزیں استعمال کر رہا ہے تو وہ سوال کرے گا کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، اور بھی وہاں بیان کیا ہے۔ خدا شناسی کی اہمیت زائد الوصف خدا شناسی و آثار عمیقان بر حیات آدمی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدا شناسی کے جو آثار، گہرے آثار انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں۔ اگر انسان خدا کو صحیح پہچانتا ہے، حقیقت میں پہچانتا ہے، جب وہ پہچان لے گا تو اس کی زندگی پہ الگ ہی اثر رہتا ہے خدا شناسی کا، پھر وہ اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو فالتو نہیں سمجھتا، بلکہ اسے پتا ہے کہ میری زندگی کس کی ہے، کیوں ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر اچھی زندگی جیتا ہے۔ بے ہیچ وجہ قابل انکار نہیں، اس یہ قابل انکار نہیں ہے کسی وجہ سے بھی کہ خدا شناسی کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تان جا کے یہاں تک کہ شواہد و قرائن تاریخی نشان میدہد، تاریخی گواہیاں دیتی ہیں، قرائن اور شاہد اس بات کے اوپر یہ چیز بتاتے ہیں کہ کیا، کہ شناسائی مبدأ ہستی کو پہچاننا، یعنی اس کائنات کا مبدأ کون ہے، یعنی خدا، اس کو پہچاننا ہمیشہ انسان کی زندگی کا اصلی ٹینشن رہی ہے کہ وہ پہچانے کہ اس ہستی کا مبدأ کیا ہے، یہ ہستی ہے، کائنات کیسے وجود میں آئی، کس نے خلق کیا، یہ ہر انسان کے زندگی کا اہم ترین سوال ہے یا نہیں ہے؟ وہ سکینہ جی آقا، جی، ہر انسان کی زندگی کا سب سے اہم یہی ٹینشن اصلی انسان کی یہی فکر رہی ہے کہ وہ اس ہستی کے مبدأ کو پہچانے، اس کائنات ہستی یعنی جو کائنات ہے اس کا مبدأ کون ہے، ابتدا کون ہے۔ وہ بخش عمدہی از منابع گوناگون دینی، دین کے مختلف منابع جو اہم ہیں، اس مبدأ عالم کی توصیف، یا یہ کہی وہی خدا کے باقی توصیف، اور اس کا اور انسان کے درمیان کیا رابطہ ہے، اس سب کو، اور جہان سے اس کا کیا رابطہ ہے، اس کو بیان کیا ہے دین کے منابع نے، جیسے قرآن نے بھی، روایات نے بھی، وغیرہ وغیرہ۔ حضور گسترد و پویا عقائد خدا شناسانے در تاریخ اندیشہ آدمی کی پوری ہسٹری میں خدا کی یہ خدا شناسی کے عقائد، یہ ان کا حاضر ہونا، یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں مبدأ شناسی کی، اہمیت خدا شناسی رہا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ہم دوسرے طریقے سے خدا شناسی کی اہمیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اہمیت خدا شناسی را میتوان از جہت آثار آن، خدا کی اہمیت، خدا شناسی کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم اس کے جو آثار ہیں انسان کی فردی اور اجتماعی زندگی میں، انسانوں کی معاشرتی اور فردی پرسنل لائف میں اس کی زندگی میں کیا اثر پڑتے ہیں خدا شناسی کے، اس کے ذریعے سے ہم مورد توجہ قرار دے سکتے ہیں کہ اس کے کتنے اہمیت ہے خدا شناسی کی۔ تردیدی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگانی انسان ہے خدا شناس جو خدا کو پہچانتا ہے، اس انسان کی زندگی اس ملحدانہ فردی کے بے وجود خدا باور ندارت، وہ ملحد فرد کے جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا، اعتقاد نہیں رکھتا،
اس سے الگ ہوتی ہے. خدا شناس انسان کی زندگی ایک مولد انسان سے جدا ہے. کچھ نہ فرق ہے. آپ دیکھ لیجئے مولد کی زندگی جینا اور ایک خدا شناس کی زندگی میں کتنا فرق ہے. ہم چنین اسی طریقے سے بامقایسہ حیات دو انسان ہیں خدا باور. وہ جو خدا کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں، ان کو دونوں کا مقابلہ کیا جائے، ہر ایک تصویر خاصیت خدا خیش دارا. ہر ایک اپنے خدا کی خاص تصویر اپنے ذہن رکھتے ہیں، اور ان میں بھی وہ تفاوت ہے اساسی اور اہم اور اساسی تفاوت، فرق ان میں اشکار ہو جائے گا. وہ ان ہمیں یہ سب اذان روز یہ اس وجہ سے کہ انسان کا اعتقاد، آدمی کا اعتقاد خدا کے اوپر اور جو اس نے اس کے اوصاف سے مطالب اخذ کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ اختلاف وجود میں آیا ہے. جس نے جیسا اس کے اوصاف کو سمجھا، معرفت رکھی، اس نے ویسا اس کو مانا خدا کو، اسی لیے اختلاف ہو گیا. کسی نے جسم مان لیا، کسی نے کچھ. درشگون مختلف حیات اور اس کی حیات میں مختلف حیات کے، اس کی زندگی کے مختلف حصوں میں، اس کے نیت میں، اس کے داوری میں اور اس کے کردار میں کاملاً اثر انداز ہوتا ہے خدا کی معرفت اور اس کے اوصاف کی معرفت کا. ایک کلام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایک جملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو ایک خاص معنی اور مفہوم بخشتی ہے یہ خدا شناسی. وہ شخصیت و ہویت ویجئی برائے او بے ارغمان، اور ایک خاص شخصیت اور ایک خاص ہویت انسان کو ایک خاص پہچان بخشتا ہے. باقی ضرورت خدا شناسی کو اور خدا کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد